بکر کو قرآن حفظ تھا، عمر کو حفظ تھا، زید بن ثابت کو حفظ تھا. اب دکھاؤ ہمیں وہ آیت، وہ روایت ہمیں دکھاؤ. تم پھنس جاتے ہو بھئی جھوٹ اگر دلیل ہے تو ادھر آ کے جھوٹ نہ بولو. ہمیں ادھر دیکھیں، میرا وقت قیمتی ہے، تم ادھر آتے ہو اور تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ میں تمہیں زیادہ ٹائم دے دوں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن پاک کے حفاظ صحابہ کتنے تھے اور قاری اور حافظ میں کیا فرق کیا جاتا تھا زمانہ رسالت میں؟ آج میں آپ کے سامنے حسن اللہ یاری کی اس بات کا رد کروں گا کہ جس نے یہ بات صحابہ پر تبرہ اور صحابہ کا مذاق اڑاتے کی کہ ان میں سے کوئی حافظ نہیں تھا، صرف مولا علی کو قرآن یاد تھا. آپ حافظہ کا لفظ دکھائیں کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ قاری کا لفظ ہے قرآن. میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی ہے من صدور رجال کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا ہڈیوں سے اور مختلف جگہوں سے اور مردوں کے سینوں سے انہوں نے قرآن جمع کیا. تو وہاں پر صراحتاً حفاظ قرآن کیا ثبوت ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ یحفظو کا لفظ یا حافظہ کا لفظ، حافظ کا لفظ دکھاؤ تو آپ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دکھائیں کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حافظ تھے یا حافظ یحفظو کا لفظ ہے ان کے بارے میں. ان کے بارے میں جمع قرآن کا لفظ ہے، ان کے بارے میں جمع کا لفظ ہے، اور حفظ کا لفظ وہ موجود نہیں ہے. جمع سے مراد وہاں حفظ قرآن ہے. اور قرأ یقرأ کا مطلب بھی ہمارے نزدیک قاری کا مطلب دونوں طرح ہو سکتا ہے، دیکھ کر پڑھنا بھی، زبانی پڑھنا بھی، لیکن وہاں پر زبانی پڑھنا مراد ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب کے دور میں، عرب کا جو پرانا دور ہے اس میں حفظ پر، حافظے پر انحصار عام تھا. اور یہ بات ہم اکیلے نہیں کہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی تاریخ کی کتابیں وہ سب پڑھ لیں کہ ان کا ایک ہسٹوریکل، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ حافظے کے حوالے سے وہ مشہور تھے دنیا میں. تو کتابت قرآن بھی اس وقت ساری نہیں کی گئی، کاغذ بھی اتنا نہیں موجود نہیں ہوتا تھا، تو لوگ اپنے حافظوں پہ اعتماد کرتے تھے. تو لہذا قرآن یہ اترا تھوڑا تھوڑا کر کے ہے اور کئی صحابہ اس کے حفاظ تھے. اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دلائل دوں گا. پہل یہ ہے کہ یہ جو قرأ یقرأ قرات کس نے، اور جمع کا اس بارے میں اس نے لکھنے کے بارے میں، جمع لکھنے کے معنی میں ہے، اور جی قرأ یقرأ قرات معنی دیکھ کر پڑھنا ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا ہے. اس سے مراد حفظ نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد دلائل دوں گا کہ اس سے مراد حفظ ہے. نمبر 1، قرآن پاک کا نزول کس طرح ہوا؟ قرآن کا نزول ہوا 23 سال میں کم و بیش تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ قرآن پاک میں سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے قرآن جدا جدا کر کے نازل کیا لوگوں پر، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بعد تدریج اتارا. یہ دیکھیں، تو قرآن اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے جی، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں سورہ فرقان میں. سورہ فرقان کے نمبر 32 ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافروں نے کہا کہ ان پر قرآن یک بارگی کیوں نہیں اتارا؟ تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ، اسی طرح کیوں اتارا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل مبارک کو اللہ مضبوط کرے. اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. یعنی 23 سال کے کم و بیش عرصے میں یہ زمین، آسمان دنیا سے زمین پر نازل کیا گیا ہے. اور یہ قرآن کی واضح نص ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اترا. تیسری قرآن پاک کی آیت جو سورہ قیامہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اب ذرا غور کیجئے، یہ سورہ قیامہ ہے. اس میں آپ صحیح بخاری مجید دیکھیں، حدیث نمبر 4928 ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کانا یحرق شفتیہ اذا انزل علیہ، جب قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترتا تو آپ اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیتے اور جلدی پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو لہذا میں فوراً یاد کر لوں، زبانی پڑھ لوں، اس کو یعنی یاد کر لوں. تو اللہ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو نہ تیزی نہ کیجیے، اپنی زبان مبارک نہ ہلائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم پر اس قرآن کا جمع کرنا ہے اور ہمارا اس کو پڑھنا ہے. یعنی آپ کے قلب مبارک میں نجمعہ فی صدرک، ہم آپ کے سینہ مبارک، اس کی تفسیر میں یہ ہے
آپ کے سینہ میں اس کو جمع کر دیں گے. تو ہمارے نزدیک جمع کا معنی حفظ ہے، دل سے یاد کرنا، دل میں جمع کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں جن کے قرآن جمع کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد حفظ ہے، ان کو یاد تھا. اب اس کے بعد دیکھیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر اس کا بیان ہے، ہم آپ کی زبان مبارک پر اس کو بیان کریں گے. ذرا غور کیجیے گا. ایک تو حسن اللہ علی کا یہ اعتراض کہ قرآن معاذ اللہ محفوظ نہیں ہے یا قرآن میں تبدیلی کر دی، اللہ نے تو اپنے ذمہ لیا. ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ جو صحابہ نے جمع کیا، یہ سب کچھ جمع ہوا، اس کا مطلب یہ اللہ نے صحابہ کو اس کام پہ لگایا، اور یہ سورس تھا ظاہری اعتبار سے. اور یہ دراصل اللہ نے خود ان صحابہ کو لگا کر قرآن کو جمع فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، آپ پر قرآن پاک اللہ نے اتارا، اور آپ نے اس کی تفسیرات واضح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کو صحابہ کو جانشین کیا، اور پھر صحابہ نے اس کو جمع کیا. تو لہذا ایک بات تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نزدیک حفظ قرآن کے لیے جو حدیث میں لفظ ہے وہ جمع کا. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہتے ہیں آپ صرف حافظ قرآن تھے، تو آپ حافظ یحفظ کا لفظ دکھائیں کہاں ہے، وہاں بھی جمع ہی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. اس سے اگلی بات، صحابہ کرام علیہم رضوان میں زیادہ تر لوگ حافظ تھے. اس پر میں ایک شیعہ کتاب کی پر دلیل دوں گا اس ایک الگ ویڈیو میں. لیکن ہماری یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے شعب الایمان. شعب الایمان میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ اور ساقی صاحب صحابہ کی طرف سے بات کرتے ہیں. حدیث نمبر 1953 ہے، دیکھیے گا. قلنا اذا تعلمنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، جب ہم من القرآن لم نتعلم من الاشر التي انزلت بعدها حتى نتعلم ما فيه، کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور جب تک اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس کو اچھی طرح یاد نہ کر لیتے، سمجھ نہ لیتے، سیکھ نہ لیتے، ہم اگلی آیتیں جو بعد میں نازل ہوئی آپ سے نہیں سیکھتے تھے. تو یہ سب کو پتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا یہ قرآن اترا ہے، اور صحابہ کرام 10 آیتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے. ظاہر ہے، اور ریمارکیبل ان کی میموری تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو زبانی قرآن یاد نہ ہو. تو یہ قرین قیاس ہی نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیتوں کے خلاف ہے. اور قرآن پاک کیونکہ آہستہ آہستہ اترا ہے، اور صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھاتے رہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ میں قرآن کے حافظ نہ ہوں اور آج کروڑوں حافظ ہوں. حسن اللہ علی جیسے وہ بیوقوف لوگ اور وہ دین کے دشمن کہ جنہوں نے قرآن پاک کوئی معاذ اللہ محرف ثابت کیا اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار بتاتا ہے. معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اتنے معاذ اللہ قابل نہیں تھے، اور آج کے شیعہ زیادہ قابل ہیں. یہ شخص جو آج اس بیوقوف انسان نے اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ سمجھدار ثابت کرنا شروع کر دیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر صحابہ پر کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ چند لوگ بھی حافظ نہیں بن سکے اور آج کروڑوں حافظ ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی، اس کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی، ان کی تربیت سے، ان کے مدرسے میں، ان کے معاذ اللہ صحبت میں تو چند قرآن پاک کے حافظ نہ بن سکے، اور آپ کے مدرسے لاکھوں حافظ بنانے. تو یہ قرین قیاس ہی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بہت ساروں کو قرآن یاد نہ ہو. تو یہ اس کا اپنا ہے. اور اس کے بعد اور بھی اقوال ہیں، مگر خمسن کے لفظ بھی ہیں. کچھ صحابہ 5 آیتیں بھی یاد کرتے تھے. یہ بھی شعب الایمان میں ذکر ہے. تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نزدیک جمع قرآن کا مطلب ہے حفظ قرآن. یہ میرے سامنے امام سیوطی کی اتقان ہے. اس کی النوع العشرون فی معرفت حفاظہ و رواتہ، قرآن کے حفاظ اور اس کے راوی کے بارے میں فصل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین انہوں نے ذکر کیے. میں نے صحیح بخاری میں پچھلے اپنے ویڈیو میں اس کو ذکر کیا ہے. 4 کا بھی ذکر ہے کہ 4 لوگوں سے قرآن لو، اور قرآن پاک 4 لوگوں نے جمع کر دیا. ہمارے نزدیک جمع کا مطلب حفظ ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 6-7 کا جن کا ذکر ہے صرف وہی حافظ تھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، لا يلزم من قول انس لم يجمعه غيرهم اي نقول الواقع في نفس الامر كذلك. معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان 4 کے علاوہ قرآن یاد نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک جگہ سب نہیں رہتے تھے. وہ کسی جگہ رہتا تھا، کوئی کسی جگہ، کچھ آتے تھے چلے جاتے تھے، کچھ ہر وقت ساتھ رہتے تھے. تو یہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس کے اندر
قول مختلف ہوئے. کہتے ہیں فَكَيْفَ الْإِحَاطَةُ بِذَلِكَ مَا كَثْرَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّفَرُّقُهُمْ فِي الْبِلَادِ. اس کا احاطہ کرنا کیسے ممکن ہے کہ صحابہ جب بہت زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں اور کئی شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، کئی دیہاتوں میں جاتے تھے، سرکار کی خدمت میں آ کر پھر چلے جاتے تھے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب صحابہ کے احاطہ کر دیا جائے کہ کون کتنے حافظ تھے. ہاں ایک کثیر تعداد حفاظ کی بہرحال موجود تھی، اور میں آپ کو شیعہ کتاب سے مستقل ویڈیو میں یہ ثابت کروں گا کہ اس نے لکھا ہے کہ کئی صحابہ کی کثرت تھی حفاظ قرآن کی. اب ذرا غور کیجئے گا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمع سے مراد ہماری جمع صدر ہے، جمع کتابت نہیں ہے، کہ سینوں میں انہوں نے قرآن جمع کیا. اب دیکھیے گا وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ، اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ جو بات بہت ساری احادیث سے بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے ان ابا بکر کان یحفظ القرآن فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ میں ہی یاد کر لیا تھا. فی صحیح، اور یہ وہ حدیث ہے جو مثلا اللہ خود بھی بیان کرتا ہے، اور کفر معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، اس کا جواب بھی دے چکا کہ انہ بنا مسجدن فی فناء داری، اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے مسجد بنائی. یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا. فکان یقرأ فیہ القرآن، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے پاک کے سب سے بڑے قاری نہ ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ تمہارا سب سے بڑا قاری امام بنے. یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہے وہ امام بنے. حضور نے خود امامت پر مصلی پر ان کو کھڑا کیا. مروا ابوبکر یصلی بالناس، اس سے کیسے پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کے حافظ نہ ہوں؟ تو امام سیوطی نے اپنی رائے بیان کی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں، مثلا ابو عبید کی فی الکتاب القراءۃ القراء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں قراء جو فعدہ من المہاجرین الخلفاء الاربع والخلفاء الاربعۃ وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذیفہ وطالب وابو ہریرہ وعبد اللہ بن صائب اور عباد اللہ اربع. یہ صحابہ ہیں جن کو انہوں نے حفاظ صحابہ میں شامل کیا. یہ قراء صحابہ تھے، حفاظ صحابہ تھے. اور قاری کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرات کا مطلب زبانی پڑھنا ہے، زبانی یاد کرنا، اور یہی محدثین نے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایک ڈیٹیل ہے، 7 صحابہ کی ڈیٹیل ہے، اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل ہے جن کے بارے میں یہ واضح طور پر ہے کہ سب صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے، سب صحابہ نہیں تھے، بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن پاک کے زبانی یاد کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس پر میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے بھی کچھ شواہد کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے، ایک دفعہ نہیں اترا. اور صحابہ 10 آیتیں سیکھتے تھے. اور پھر تو اس کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بہترین استاد ہوں اور زمانے کے وہ لوگ جو عربی النسل ہیں اور اپنے حافظوں پہ اعتماد کرتے ہیں، کچھ لکھتے نہیں ہیں، اور حافظوں پہ اور بہترین شعراء کو کیسے ہو سکتا ہے ان کو قرآن زبانی یاد نہ ہوا؟ تو یہ قرین قیاس نہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3650 ہے، اور یہ میرے سامنے مجمع صغیر میں، مجمع صغیر کا لفظ یہ ہے خیر امت القرن الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میں وہ بہترین میرے امت یا بہترین وہ زمانہ جس میں بھیجا گیا ہوں وہ ہے. بہترین زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ کون سا؟ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں بھیجا گیا ہوں، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہو، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیر قرن کے لوگوں نے قرآن کو یاد نہ کیا ہو؟ میں اس پر مزید دلیل دیتا ہوں، آگے سنیں ذرا. یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے مباحث فی علوم القرآن. بہت ساری کتاب، مثلا جو کتاب القراء ہے امام ذہبی کی، انہوں نے بھی حفاظ صحابہ کو میں بہت سارے صحابہ کے نام لیے ہیں. اور یہ میرے سامنے مباحث فی علوم القرآن منّا القطان کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 106 ہے. دیکھیے گا انہوں نے واضح طور پر یہ بحث کی ہے. دیکھیے گا کہ جمع القرآن و ترتیب یطلق جمع القرآن یراد به عند العلماء احد معنیین، کہ علماء کے نزدیک قرآن پاک کا جمع کرنے کا مطلب ہوتا ہے دو میں سے ایک. جمع بمعنی حفظ، کہ جمع معنی حفظ، و جمع القرآن، قرآن کو جمع کرنے کا مطلب کیا؟ حفاظ، قرآن کے حفاظ. اور کہتے ہیں یہی وہ معنی ہے کہ جو قرآن پاک میں خود استعمال ہوا. دیکھیے گا، دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ،
کہ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب اپنے ہونٹوں کو، مبارک ہونٹوں کو حرکت کرنے دیجئے تاکہ آپ جلدی کریں اس قرآن کو لیے. ان علینا جمعہ، اب اللہ نے صراحتاً یہ قرآن کتابی شکل میں نازل نہیں کیا ہے، سب کو پتہ ہے، بلکہ حافظہ در حافظہ ہی آیا، یعنی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں، اور آپ کو وہ کلام آپ پر ڈال دیا گیا. تو اللہ فرماتا ہے اس قرآن کا جمع کرنا ہم پر ہے. یہ تو کبھی کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے، اور نہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں نازل کیا ہو. تو یہاں جمع معنی حفظ ہے، اور یہی ہمارا نزدیک مراد ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جمع معنی کتابت، اور اس میں یہ کتابت کی جمع بھی صحابہ کرام نے کی ہے. تو لہذا اس لیے ہمارے نزدیک صحابہ جن کے بارے میں جمع کا لفظ ہے صحیح بخاری میں اور جگہوں پر، اس سے مراد ہے حفظ قرآن. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ایک اور صحابی جو حافظ قرآن تھے، یہ میرے سامنے کتاب ہے مسند امام احمد، اور یہی روایت امام سیوطی نے لکھی ہے، اور بہت سارے ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، اور کچھ فرق الفاظ کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے. صحیح بخاری میں ہے لیکن لفظ قرآن صحیح بخاری میں یہ نہیں ہے. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے مسند امام احمد کی حدیث جو صحیح حدیث بیان کروں گا. 6516 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جمعت القرآن، سچ توجہ کیجیے گا، میں نے قرآن جمع کر لیا. فقرأت به فی کل لیلۃ، میں ہر رات اس قرآن کو پڑھا کرتا تھا. یہ ہے حدیث آپ کے سامنے. میں نے قرآن جمع کر لیا تھا اور ہر رات میں قرآن ختم کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا. اگر قرآن ان کو یاد نہیں تھا تو بتائیں وہ کون سا قرآن تھا جو رات روز پڑھتے تھے. یہ سب کو پتا ہے کہ کتابی شکل میں پورا قرآن ایک جمع وجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو ثبوت یہ دیتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ اس سے مراد بھی حفظ قرآن ہے. اور وہ اگر مراد لے بھی کتابت قرآن بھی، تو وہ دکھائے کہاں ہے. اور بھی پھر یہ اپنے ان کے فلسفے ہیں، اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہ قرآن پھر آئے گا، حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے. لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تک گویا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان کے نزدیک گویا امت کو قرآن سے محروم کر دیا. تو جو امام مہدی کے درمیان اور مولا علی کے درمیان لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کوئی الزامی سوال ہے. وبارہ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر سرکار تک پہنچی. فرمایا انی اخشا ان یطول علیک زمان وانت ملا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ زمانہ طویل ہو جائے گا. یعنی آپ نے سمجھایا کہ تم ختم نہیں کر سکو گے. اقرا فی کل شہر، ہر مہینے ختم کیا کر، ہر مہینے قرآن پڑھا کر. یا رسول اللہ دعنی استطمع من قوتی و شبابی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے میں اپنی اس قوت اور اس شباب سے فائدہ اٹھا لوں، جوانی سے. فرمایا ہر 20 دن بعد. عرض کی یا رسول اللہ پھر اجازت دے مجھے. فرمایا 10 دن میں. پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیے، اجازت دیجیے میں جلدی قرآن پڑھوں. فرمایا اقرا فی کل سبع، ہر ہفتے قرآن پڑھا کر. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میری اندر قوت ہے، میرے اندر طاقت ہے. فابا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم میں اجازت نہیں دی. تو اس سے پتہ چلا کہ جمع قرآن کا مطلب حفظ قرآن ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں بھی کسی صحابی کا ذکر نہیں. پتہ نہیں آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہماری، کس کتاب کا آپ حوالہ دیں گے. اصل تو میں آپ کو حوالہ دوں گا آپ کی کتاب کا اس ویڈیو میں کے بعد، اگلی ویڈیو میں، کہ جس میں صحابہ کے جو کثیر صحابہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حافظ تھے.